اولیت کے اعتبار سے اولیت کا انتخاب کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اولیت کا درجہ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا انتخاب اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا۔ میرے بھائیوں، جو اولیت کا انکار کرے گا وہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کے انتخاب کا انکار کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جنت کے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ کسی کا نام ہے باب الصلاۃ، باب الریان، باب الحج، باب الزکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس آدمی کا رجحان جس عبادت کی طرف زیادہ ہوگا وہ قیامت والے دن اس دروازے سے داخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کا رجحان نماز کی طرف زیادہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، نوافل میں کثرت کرتا ہے، تو یہ بندہ باب الصلاۃ میں داخل ہوگا، یعنی نماز والا جو دروازہ ہے اس میں داخل ہوگا۔ کسی کا رجحان زکات کی طرف زیادہ ہے، وہ زکات زیادہ دیتا ہے، مال زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اس کا رجحان اس طرف زیادہ ہے تو وہ باب الزکات والے دروازے میں داخل ہوگا۔ اور کسی کا رجحان حج کی طرف زیادہ ہے، وہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، اس کا رجحان اس سائڈ میں زیادہ ہے، وہ قیامت والے دن باب الحج میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو قیامت والے دن جس کو 8 دروازے آواز دیں گے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو قیامت والے دن 8 ہی دروازے آواز دیں گے کہ میری طرف سے گزر، دوسرا دروازہ آواز دے گا میرے سے گزر جا، تیسرا دروازہ آواز دے گا ادھر آ جا؟ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو 8 دروازے آواز دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے، اے ابو بکر وہ تو ہے جس کو 8 دروازے آواز دے کے پکاریں گے اے ابو بکر ہمارے سے گزر جا۔ میرے بھائیوں، یہ شان، یہ رفعت، یہ عظمتیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کے رسول کا انتخاب ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے جو اللہ نے اولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اولیت کا درجہ عطا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولیت کا درجہ عطا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس انتخاب کو کوئی آگے پیچھے کر سکتا؟ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا، آپ کو جلدی سفر میں آپ نے جانا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھیا پھر آ جانا، پھر بتا دوں۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ میں اتنی دور سے آؤں گی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر کس سے پوچھوں؟ صحابہ کرام تو بہت سارے بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، بہت سارے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوا نا تو میرے بعد ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا۔ کیسے پوچھنا؟ ابو بکر سے پوچھنا۔ وہ بڑھیا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر کہا پھر عمر سے پوچھنا۔ بڑھیا نے کہا میں آؤں عمر بھی نہ ہوا تو پھر عثمان سے پوچھنا۔ اگر میں آؤں عثمان بھی نہ ہوا تو پھر علی سے پوچھنا۔ یہ نمبر کس نے دی؟ حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے کہ میرے پاس اگر نمبر ہے تو بکر صدیق ہے۔ حدیث بیان کی حضور علیہ السلام نے، آپ نے حدیثوں میں بھی اپنے بعد ابو بکر صدیق کا نام بولا کہ میرے بعد ابو بکر ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر،
زور سے بولو ابو بکر صدیق، یہ اولیت کا انتخاب اللہ کا بھی ہے، اولیت کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، یہ اول درجہ، پہلا درجہ جو آپ کو ملا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہی ہے اور اللہ کے رسول کا انتخاب ہی ہے۔ اس انتخاب کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور کوئی اگر اس انتخاب کا انکار کرے گا وہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی انتخاب کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری امت میں جو سب سے زیادہ مقام حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 22 جماعت اسلامی کا دن آپ کی وفات کا دن ہے، ہم مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر سن کر پھر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو